5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. شفقت خداوندی موضوع ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اور پھر ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی توحید کے لیے دلائل بھی آ گئے، رسالت کا بھی بیان آ گیا، اس کے لیے بھی عقلی دلائل آ گئے، قیامت کا بھی ذکر آ گیا. تو فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں بڑھتی ہے ان میں مگر نفرت، تردید شرک. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی کہہ دیجئے گا ہوتے اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود، کما یقولون جیسے کہ مشرک کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ تو پھر تلاش کرتے جو ہے وہ مالک عرش کی طرف راستہ. تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو وہ تو کمپٹیشن ہوگا، جیسے ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں تو بادشاہ ایک دوسرے کی ریاست میں کو حاصل کرنے کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں. تو ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو عرش کی طرف جو ہے وہ سب مقابلہ کرتے. سبحانہ و تعالی، وہ اللہ پاک ہے، بہت ہی بلند و برتر ہے. اما یقولون علوا کبیرا، ان سب باتوں سے جو وہ بناتے ہیں بہت ہی وہ اللہ تعالیٰ برتر ہے ساری چیزوں سے. عظمت باری تعالیٰ کا بیان. تسبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن، اسی کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی شے، الا یسبح بحمدہ، مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ بڑا بردبار اور بہت بخشنے والا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت ہے تسبیح نصف المیزان، یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ کی پہچان کے ترازو کو نصف بھر دیتا ہے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ، اور اللہ کی ہم بیان کرنا یہ اس کی تکمیل کر دیتا ہے. تو تسبیح کہتے ہیں ہم پاکی بیان کرنا. پاکی سے ہمارا تو پاکی ناپاکی ہے کہ غلاظت لگ جائے تو ہم اسے دھو کر کہتے ہیں کہ پاک ہو گیا. اللہ کے لیے پاکی کا مطلب یہ کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اس کا اعلان کرنا. یہ گویا اللہ کی معرفت کے ترازو کو نصف بھر دیتا ہے، اور ہر خیر، ہر بھلائی، ہر اچھائی اللہ کے اندر موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں. اور یہ گویا اس طرح اللہ کی معرفت کا ترازو مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اللہ کے اندر ہے. اور تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تسبیح قولی کہلاتی ہے، ایک تسبیح حالی کہلاتی ہے. ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ایک معمولی سا پودا وہ بھی اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ اس کو بتانے والی ذات بہت عظیم ہے. لیکن اللہ نے ہر شے کو ایک زبان بھی دیا، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی گنگاری ہے، اسے تسبیح قولی کہتے ہیں. تو کچھ چیزوں کی تو تسبیح ہمیں سمجھ آتی ہے، جیسے انسان بول رہے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، جانوروں کی آواز نکال رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ چاہے جو بے جان چیزیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. جیسے یہ لکڑی ہے تو ہمیں تو لگتا ہے یہ بے جان ہے، یہ کیا بول رہی ہوگی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور حقیقت بھی کچھ ایسے ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان کی حقیقت ہے. جیسے ہر مٹیریل وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے، ایٹمس کے آؤٹر آربٹ میں الیکٹرانز گردش میں ہے، لیکن ہمیں ہر چیز ساکت نظر آتی رکی ہوئی. تو یہ لکڑی ہو یا لوہے کی چیز ہو، اس کے بھی آؤٹر آربٹ کے اندر الیکٹرانز ابھی بھی گردش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز ٹھہری بھی نظر آ رہی. تو اسی طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو آیت نمبر یہ 44 ہے. تو تسبیح قولی بھی کر رہی ہے ہر شے، اور اپنے اپنے وجود سے تسبیح حالی بھی اللہ کی بیان کر رہی ہے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے. بردباری یہ ہے کہ وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اور غفاری یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. منکرین آخرت کی محرومی کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، حجابًا مستورا، ایک مخفی حجاب، پردہ. تو یہ قرآن سے پھر فائدہ نہیں اٹھا پاتے، قرآن ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ان کے دل ان کی نافرمانی اور کفر اور شرک کی وجہ سے اس پر غلاف ہے، اس پر پردہ ہے. آگے پھر تفصیل آ رہی ہے اس حجاب کی.
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ گویا نہ سمجھ سکیں اسے قرآن کو. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں ہوتا ہے ثقل یعنی بوجھ، بھاری پن، بہرا پن، ڈاٹ جیسے کان بند ہو اور آواز ان تک کانوں تک پہنچتی نہیں ہے. اس کے نتائج کیا؟ نمبر 1، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے نبی جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن میں واحد تنا ایک اللہ کا، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں پیٹے پھیر کر نفرت سے. وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ہمارے بتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو یہ تو قرآن تو صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے. اور اس حجاب کا دوسرا نتیجہ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، اور ہم ہی خوب جانتے ہیں جس طور پر وہ قرآن کو سنتے ہیں جبکہ وہ کان لگاتے ہیں. اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جبکہ وہ کان لگاتے ہیں نبی آپ کی طرف. تو توحید سے نفرت یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا بھی ذکر ہو، اور صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں منہ دیکھ کر. اور قرآن سے نفرت یہ کہ قرآن کا آگے اب ذکر آ رہا ہے کہ اس کا استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو اور نمبر 3 پھر رسول سے نفرت کا ذکر، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور جب کہ کہتے ہیں ظالم لوگ، اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ شخص کی. معاذ اللہ. تو رسول کو کہنا کہ یہ تو مجنون ہے، پر جادو ہوا ہوا ہے، جن سوار ہوا ہوا ہے، تو یہ گویا رسول سے بھی نفرت کا ذکر آ گیا.